بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ پیر کا حکم ماننا کیوں ضروری ہے؟ تو اس سوال کے جواب کے ماتحت عنوانی یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے نزدیک پیر کامل کے حکم کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ صوفیہ کرام ہی کی تعلیمات سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سید محمد حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پیر کے حکم کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ مریدوں کے شرائط بیان کرتے ہیں کہ مریدوں کو کن کن چیزوں پر عمل کرنا شرط ہے۔ ان شرائط میں بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کا حکم بجا لانے میں بڑی مستعدی سے کام لے، یعنی پیر کے حکم پر عمل کرنے میں بڑی تیاری سے کام لے اور خفیف باتوں پر توجہ نہ کرے، اور جو ایسی ہلکی پھلکی آپ کو جو فالتو باتیں آتے اس پہ توجہ نہ کرے۔ یعنی پیر جب آپ کو حکم دے تو اس کو اہتمام کرے، اس کے لیے خوب تیاری سے کرے۔ اگر آپ یوں ہی کوئی کام کر لیتے ہوگے اور پیر کے حکم پر کام کریں تو پیر کے حکم پر جو کام کر رہے ہیں تو اس پہ مستعدی سے یعنی خوب تیاری کے ساتھ خوب اہتمام کے ساتھ اس پر کام کریں۔ تو آپ بندہ نواز اہل سنت کے متفق علیہ جو ہے بزرگوں میں سے ہیں، اور جو ان کو نہیں مانتا ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو بندہ نواز کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیر کے حکم پر عمل کرو، تو صرف ایسا ہی نہیں بلکہ خوب تیاری کے ساتھ عمل کرو، خوب۔ اب اتنا ہی نہیں، بندہ نواز جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر جو کچھ فرمائے، جو کچھ حکم دے اس پر غور کرے، اس پر اگر شریعت کے موافق ہے، شریعت کے حساب سے شریعت کے دائرے میں ہے تو بلا تعامل بجا لائے۔ تو پھر اب کوئی زیادہ سوچنے باچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو فوراً بجا لائے۔ اگر سخت ناروا ہے تو تعامل سے کام لے، یعنی ایسی بات ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور گویا آپ کو شریعت کے خلاف جیسی معلوم ہو رہی ہے یا ناجائز جیسی معلوم ہو رہی ہے، تو اس مقام پر آپ کو تعامل سے کام کرنا ہے۔ اب یہ تعامل کا مطلب کیا ہے؟ تعامل کا مطلب شک سے نہیں کرنا ہے، رک جانا یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کام تو کرنا ہی ہے لیکن اس میں تعامل یعنی غور و فکر بھی کرنا ہے کہ آخر پیر نے یہ کام بولا ہوگا تو کیوں بولا ہوگا، تو وہاں غور و فکر کرنے کے لیے آپ کو حکم دے رہے ہیں۔ تو آپ غور و فکر کے ساتھ جو ہے پیر کے حکم پر، پیر کا حکم نہیں ڈالنے کہہ رہے بلکہ اس پہ تعامل کرے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں اگر کچھ وہم پیدا ہو، اگر وہ تعامل یعنی غور و فکر کرے لیکن تعامل اگر وہم کے درجے پہ جائے، اگر وہم پیدا ہو تو بے دڑک کر دے، پھر کچھ غور و فکر مت کرو، کر ڈالو، پیر نے بولا نا کر ڈالو۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غور و فکر کرو، اگر آپ کو کچھ چیزیں اس کے پیچھے کچھ بھید سمجھ میں آ رہا ہے یا پیر کی اس کے پیچھے کچھ ریزن سمجھ میں آ رہے ہیں یا کچھ راز آپ کے سامنے آ رہا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر راز نہیں آ رہا بلکہ تم وہم و گمان کی طرف جا رہے ہو، کچھ وہم پیدا ہو رہا ہے تو کچھ سوچو سمجھو نہیں، سیدھا جو ہے وہ کام بے دھڑک کر بیٹھے، کیونکہ پیر ان علوم سے واقف ہے جن کی اس کو خبر بھی نہیں۔ وہ مرید کو پیر ایسے علوم سے واقف ہے، ایسے رازوں سے واقف ہے جن کی اس مرید کو خبر بھی نہیں۔ اور حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا قصہ سنا ہوگا
پیر کے تصرفات کو بھی ایسا ہی تصور کرے۔ تم کو نہیں معلوم کہ پیروں سے کیا کیا باتیں ظہور میں آتی ہیں، جن کی حکمت انہی کو معلوم ہے۔ پیر کے سامنے، یعنی پیر جو حکم دے رہا ہے تو وہ پیر ایسے ایسے علوم سے واقف ہے۔ پیر کامل، پیر کامل بولوں تو سمجھ جانا چاہیے کہ کس طرف اشارہ ہے، یعنی سب پیروں کی بات نہیں ہے، وہ مرشد کامل ہے جو جامع شرائط ہو، جس کی تعلیم آپ کے باطن کے دروازے کھول رہی ہیں، جب آپ جس کی جو ہے جس کے آپ نے وجود کے اثرات کو اپنے وجود پر محسوس کیا ہے، تو ایسے پیر کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہر کس و ناکس نہیں کہ بھیڑ میں آ گیا بیان کر کے چلا گیا، یا پھر بیٹھا ہے اور کچھ بھی مریدوں کو جو ہے علم گلم حکم دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس کا وجود آپ کے وجود پر، آپ کے باطن پر، آپ کے قلب پر جو ہے خوب اثر انداز کر رہا ہے اور آپ کے باطن کے دروازے کھلے ہیں، ایسا پیر اگر حکم دے تو آپ کو اس کے حکم پر جو ہے بلا تعمل حکم کرنا ہے، ورنہ تو اب بہت ساری باتیں چلی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تم کو نہیں معلوم کہ پیروں سے کیا کیا باتیں ظہور میں آتی ہیں، جن کی حکمت انہی کو معلوم ہے۔ اور آگے سمجھا رہے ہیں پیر کے حکم کی اور اس کی تعلیمات کی اور فرمودات کی اہمیت کے تعلق سے، کہ پیر کے سامنے ذکر و مراقبہ میں بھی نہیں بیٹھے۔ جب پیر کوئی بات سمجھا رہا ہو، کوئی تعلیم دے رہا ہو، تو اس وقت ان کے سامنے ذکر مراقبہ میں مشغول نہ ہو، بلکہ پیر کی حضوری میں رہے۔ پیر کو حالت خواب میں بھی بیدار جانے، پیر کو خوب سمجھ لے کہ پیر سے غافل ہونا پوری محرومی ہے۔ ہر شخص اپنے کام میں استاد اور ماہر ہوتا ہے، ہر کام۔ پیر حق کے راستہ کے رہنمائی میں استاد اور ماہر ہے۔ اب پیر جو حکم دے رہا ہے اس کے بارے میں کہ پیر جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دوا کے انتخاب میں ماہر ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کے پاس الگ الگ قسم کے مریض آتے ہیں وہ الگ الگ قسم سے دیکھتا ہے، الگ الگ دوائیں تجویز کرتا ہے، تو اس کا ایک رہتا ہے۔ ویسے ہی آپ کسی انجینئر کے پاس جاؤ گے، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، سمجھ رہے؟ تو ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ پیر جو ہوتا کہ یہ راہ حق کا ماہر ہوتا ہے، راہ سلوک کا ماہر ہوتا ہے، تو وہاں کیسی دوا دینی ہے، وہ کیا حکم دے گا، وہ پیر ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے پیر جو اپنے راستے کا ماہر ہے، جس جگہ تم 100 سالہ مجاہدے سے نہیں پہنچ سکتے، جہاں تم 100 سال عبادت و ریاضت و مجاہدہ سے نہیں پہنچ سکتے، پیر تم کو ایک حکم میں وہاں پہنچا سکتا ہے، ایک تعلیم میں وہاں تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ راستہ کی دوری اور نزدیکی اور نشیب و فراز سے خوب واقف ہے۔ اب اس کو آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہو کہ جب آپ کوئی چیز کو پورا اچھی طریقے سے جو ہے مطالعہ کر لیتے ہو، پوری طریقے سے اچھی طریقے سے بالاستیاب، اگر آپ نے کوئی سٹوری ہے، آپ نے شوق کے ساتھ سٹارٹنگ ٹو اینڈ اس سٹوری کو جو ہے دیکھ لیا، سن لیا اور دل میں جگہ دے دی، وہ سٹوری آپ کو پڑھنے، سننے، دیکھنے کے لیے وہ سٹوری کو آپ کو لگے ہوں گے 4 دن، لیکن اب اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو 4 دن لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ وہ پوری سٹوری کو چاہے تو 1 گھنٹے میں بھی سنا سکتے ہیں، چاہے تو ان شارٹ 5 منٹ میں بھی سنا سکتے ہیں، چاہے تو یعنی یہی بندہ نواز بتا رہے ہیں کہ پیر جہاں تم 100 سال کی عبادت میں پہنچ سکتے ہو، پیر آپ کو جو ہے کیونکہ وہ اس راستے کو طے کیا ہوا ہے، تو پیر اس راستے سے جو ہے آپ کو بآسانی گزار سکتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ پیر جو ہے اس راستے کی دوری، نزدیکی اور نشیب و فراز سے خوب واقف ہے، اس لیے جو کچھ وہ فرمائے تم بلا عذر کر گزرو، بجا لاؤ۔ اگر شیخ کسی اپنے خاص کام کا حکم دے، پھر اپنے کسی خاص کام کا حکم دے تو کیا فرما رہے بندہ نواز، تو اسے بڑی رحمت تصور کرو، بڑی۔ تو یہاں سے تو یعنی بندہ نواز تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے تو یہ بڑی ہی جو ہے پیر کے حکم کی اہمیت سمجھا رہے ہیں کہ پیر کے حکم کو جو ہے رحمت سمجھو۔ پیر کے حکم اگر آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آئے تو اس کو زیادہ کھوپڑی لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو کر گزرو۔ ہاں بس ہم نے اتنا آپ کو کہہ دیا
کہ آپ مرشد کامل کو جو ہے پہلے تلاش کرو، اگر مرشد کامل ہے تو پھر اس کی بات ماننے میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے بندہ نواز، اگر پیر نے کسی کام کا حکم دیا، پیر نے کسی کام کا حکم دیا اور نماز کی جماعت تیار ہے، با جماعت نماز کی جماعت تیار ہے، تو پہلے پیر کا حکم بجا لائے۔ کیا حکم دے رہے ہیں؟ ہاں، یہ پیر مریدی کیے ہوئے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں نماز کی جماعت بھی تیار ہے، نماز کی جماعت بھی تیار ہے اور پیر نے آپ کو کوئی حکم دیا تو پہلے پیر کا حکم بجا لائے، کیونکہ جماعت دوبارہ بھی مل سکتی ہے مگر پیر کے حکم میں جو حرج پڑے گا اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ پیر کے حکم میں جو حرج پڑے گا اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اب ہم تو سوچ رہے کیا تلافی، لیکن یہ بندہ نواز جو کہہ رہے ہیں یہ احوال کے مقام سے جانتے ہیں کہ پیر کے حکم پر عمل کرنے میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم کیا ہر بات کو سرسری میں لیتے ہیں، تو سرسری چیزوں ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو صاحب حال ہے، جو ایک ایک بات کی گہرائی سمجھتے، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کون سا بڑا نقصان ہم کو ہوا ہے۔ تو بندہ نواز کیا فرما رہے ہیں، اس وقت پیر کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو اس سے جو حرج پڑے گا اس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بندہ نواز کے سودراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا نچوڑ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیر کے حکم کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ پیر کے حکم کی اہمیت چھوٹی موٹی نہیں ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب مرید کہتے کس کو ہے؟ تو کہتے ہیں سرکار مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید کہتے ہی اس کو ہے کہ جو خود کو پیر میں گم کر دے، جو خود کو پیر میں گم کر دے۔ اور ارادہ مرید ہونا، مریدی کس کو کہتے ہیں؟ تو مریدی اپنے ارادے کو ترک کر دینے کو کہتے ہیں۔ مریدی یعنی جہاں پیر حکم دے رہا ہے اور آپ کا کچھ بھی ارادہ ہو، اپنے ارادوں کو چھوڑ دینا، اپنے خیال کو چھوڑ دینا، پیر جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرنا۔ کیا کرنا؟ اپنے ارادے کو، یہ جو مرید ہونا جو کہتے ہیں، مرید ارادت سے بنا ہے، اس کا مطلب بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الارادۃ ترک الارادہ، کہ یہ جو مرید ہونا ہے در حقیقت اپنے ارادے کو ترک کر دینا ہے۔ کس اعتبار سے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یوں کہ اپنی خواہشات سے ایسا نکل آئے جیسا سانپ کچلی چھوڑ کر نکل آتا ہے۔ جیسے ہاں کہ آپ وہ کچلی ہاتھ میں جائے گی، سانپ نکل جائے گا، تو ویسے ہی جو کہ خود کو وہیں رکھ دو اور پیر کے حکم کے لیے باہر نکل کے آ جاؤ۔ اور ایک اور مثال دیتے ہیں اس طریقے سے کہ مردہ جس طرح غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی پیر کے حکم پر، پیر کی اطاعت میں اپنے آپ کو ایسا پیش کر دے جیسے ایک مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ مردہ غسل دینے کے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو چوں چرا کیوں کیسے کیوں کدھر نہیں، اویلیبل نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ ایسے کوئی چیز ان کے وہاں الفاظ میں نہیں ہوتی۔ یعنی پیر کے حکم کی، پیر کی جو ہے خدمت کی جو ہے آپ کو اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ جب کہہ دے تو پیر کے حوالے کیسا ہو جائے؟ ایسا جیسے کوئی مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو جائے، اور ذرہ برابر سے کوئی اعتراض نہیں کرے۔ اگر اعتراض باقی رہ گیا یا کسی طرح کا چوں چرا اس کے باطن میں موجود ہو تو وہ خود پرست ہے، پیر پرست نہیں، تو وہ خود پرست ہے، مرید نہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ مرید کو پیر پرست ہونا چاہیے، مرید کو پیر پرست ہونا چاہیے، خود پرست نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی مرید کو مرید ہی کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ خدا پرست ہو جائے، یہاں تک کہ اب وہ کیسے ہیں؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے حضور کی پیروی کی، جس نے نبی کی پیروی کی، اس نے اللہ کی پیروی کی۔ سمجھ میں آیا؟
اور یہ جو ہے ایک راز کی طرف آپ کو جو حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ، حضور کیا میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں جس کی اقتدا کر لو، ان میں اقتدا کر لو تو کیا ہدایت پا جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کی اقتدا نبی کی اقتدا ہے، اور رسول کی اقتدا خدا کی ابتدا ہے۔ اب یہی سلسلہ آگے بڑھا تو اب کون ہے؟ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی نبی کے جو نائب ہے، ظاہری علم کو جاننے والے علماء کرام بھی ہے، اور ظاہری باطنی دونوں علوم کو جاننے والے بھی علماء کرام ہیں۔ صرف ظاہری جو جاننے والے ہیں وہ مولوی عالم نام سے جو ہے جانے جاتے ہیں، اور جو ظاہر و باطن دونوں علوم سے واقف ہے، ایسے علماء کو صوفیاء کرام، مشائخان اعظام، پیران اعظام، اولیاء کرام، ان لقبوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور بعض مولانا بھی رہتے ہیں لیکن جو کہ باطنی علوم سے واقف رہتے ہیں، تو ان میں نیابت میں وہ لوگ آگے ہیں، حضور کی نیابت میں جو ظاہر و باطن دونوں علوم میں آگے، یہاں تک کہ جو بادشاہ وقت ہے اس کو بھی یہ واجب ہے کہ اگر وہ کسی مسئلے کو نہیں جانتا ہے تو وہ علماء سے رجوع کرے، اور علماء میں بھی وہ علماء جو ظاہر و باطن کے زیادہ علم رکھتے ہیں ان کے طرف رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں امر والے ہیں اس کی اطاعت کرو۔ تو فقہاء کرام، مفسرین نظام فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد یہاں بادشاہ بھی ہے اور علماء کرام بھی ہے۔ تو علماء کرام میں جو صرف ظاہر سے علوم ظاہری سے ظاہر شریعت پہ جو ہے وہ بھی مراد ہے، اور جو ظاہر و باطن دونوں کے سر چشمہ گئے، جو دونوں کے مرکز ہے، وہ بھی مراد ہے۔ لیکن جو ہے یہ بادشاہ ہے، یہ بھی مراد ہے، لیکن بادشاہ بھی اگر مسئلہ نہیں جانتا ہے تو اس کو بھی رجوع کہاں کرنا پڑے گا؟ علماء کی طرف۔ علماء میں بھی اس کا رجوع کس کی طرف، کس کی اقتدا بہتر ہے اس کے لیے؟ جو ظاہر و باطن دونوں میں کامل ہے، ظاہر و باطن دونوں میں کامل ہے۔ تو وہی جو ہے، اسی لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیر پرست ہونا چاہیے، تو پیر جو ظاہر و باطن دونوں معاملے میں کامل ہوتا ہے، تو جو پیر پرست ہوگا وہ رسول، جو پیر کی اتباع کرے گا اس نے رسول کی اتباع کی، رسول کی اتباع خدا کی اتباع ہے۔ تو جو کہ اور صوفیاء کرام کا ایک متفق علیہ فیصلہ ہے، کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پیر پرستی کی علامت یہ ہے، یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ پیر پرستی کی علامت یہ ہے کہ مرید اپنے دین کو پیر کے دین پر فدا کر دے۔ مرید اپنے مذہب کو، اپنے دین کو پیر کے دین پر فدا کر دے۔ اور اپنے دین کو فدا کر دینا کیا ہے؟ اگر پیر اپنے دین کو، یعنی اپنے معاملات کو، اپنے مذہب کو، اپنے خیال کو، اپنے تحقیق کو پیر کے اوپر جو ہے فنا کر دے، کیا کر دیں؟ فدا کر دے۔ یہ تو فدا کرنا کیا بات ہے؟ اگر پیر دین کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے، کیا دے؟ تو یہ نہ کہے کہ یہ خلاف دین ہے، یہ نہ کہے خلاف دین ہے کہ میں یہ کام کیسا کروں، یہ تو خلاف دین ہے، میں یہ کام کیسے کروں؟ اس کا بلکہ مرید کا اعتقاد ایسا ہونا چاہیے جیسے اتری ہوئی وحی پر ہوتا ہے، جیسے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے مراد کا مرید ہے، پیر کا مرید نہیں۔ پیر کا مرید ہونا یہی ہے کہ وہ پیر کے حکم پر عمل کریں، کیا کریں؟ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں سرکار یحییٰ منیری، شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ تیرا پیر ہی تیرے لیے راہ کی دلیل ہے، تو اور کوئی راستہ نہ ڈھونڈ، تیرے پیر کا بیان ہی تیرے لیے کافی ہے۔ پیر نے جو کچھ حکم دیا اسے حقیقت کا راز جان، اور پیر کے کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام مان۔
پیر کی گلی کی خاک بن جا اور بادشاہی کر، بس اسی کا ہو جا، پھر جو جی چاہے کرتا رہے، یعنی پیر کے حکم پر عمل کرتا جا۔ سمجھ رہے؟ اب یہ جو مشائخان اعظام جو پیری مریدی کیے ہیں، یہ بزرگان دین، یہ صوفیاء کرام فرما رہے ہیں کیا اہمیت ہے پیر کی جو ہے حکم کی، یہ اس کی طرف جو ہے آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ پیر کے حکم کو ہی جو ہے دلیل مان۔ کیا فرماتے ہیں شاہین توکلی صاحب، میرے کفر و ایمان کے ان فیصلوں کو خدا کے لیے دوسروں پر نہ چھوڑو، میرے پیر میرے لیے میرے حق میں حدیث اور قرآن تم ہی ہو تم ہی ہو۔ اب یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اس کو بھی اس طریقے سے سمجھو، قرآن سامنے حدیث سامنے ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے جو مقلد ہوتا ہے وہ اپنے امام کے قول پر عمل کرتا ہے، اپنے امام کے قول پر عمل کرتا ہے۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے، حنفی ہے، وہ آپ کے قول پر عمل کرتا ہے۔ جو امام شافعی کے قول پر، شافعی کا مقلد ہے، امام شافعی کے قول پہ عمل کرتا ہے۔ جو امام احمد بن حنبل کے مسلک پر ہے وہ حنبلی کے قول پر عمل کرتا ہے۔ جو امام مالک کے مسلک پہ ہے وہ ان کے قول پہ عمل کرتا ہے۔ قرآن و حدیث تو سامنے ہیں، سب قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں، لیکن سب کے پاس قرآن و حدیث ہے، لیکن ہم وہ قرآن و حدیث کہاں سے سمجھے؟ تو ہم امام اعظم سے سمجھے، کوئی امام شافعی سے سمجھا، کوئی امام احمد بن حنبل سے سمجھا۔ تو میرے حق میں، میرے لیے میرے مرشد حدیث اور قرآن تم ہی ہو، حدیث اور قرآن۔ ہاں، تو پیر کامل سے ہی جو ہے سمجھے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پیر کامل، پہلی بات یاد رکھنا۔ اور پیر کے حکم کے بارے میں یعنی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو سمجھتے ہوئے چلیے کہ سرکار یحییٰ منیری جو ہے فرماتے ہیں کہ ہر وہ حکم، ہر وہ فرمان جو پیر کرے، جو پیران کرام ہر وہ حکم جو کرے اس پر مرید کا اعتقاد وحی منزل کی طرح ہونا چاہیے، اور اگر ایک بال برابر بھی چوں چرا تمہارے باطن میں باقی ہے تو تم انکاری ہو، مرید نہیں۔ اب یہ صوفیہ کرام جو ہے پیر کے حکم کی اہمیت میں کیا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک حکایت نقل کر رہے ہیں کہ ایک روز ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ آج کی رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، حقیقت میں نہیں، خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ آپ نے، پیر کو کہہ رہا ہے وہ مرید، خواب بیان کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے خواب میں ہی کسی کام کا حکم دیا اور میں نے کہا یہ کیوں کروں، یہ کیوں کر؟ تو پیر نے سنتے ہی مرید کی جانب سے رخ پھیر لیا۔ پیر نے ایسا، وہ خواب بیان کر رہا تھا کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پیر کسی کام کا حکم دے رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں ہی آپ کو کہا کہ بھائی یہ کام کیوں کرنا، کیوں میں نے آپ کے کام سے انکار کیا۔ تو پیر نے سنتے ہی مرید سے، خواب بیان کر رہا تھا، پیر نے جیسے یہ سنا تو پیر نے جو ہے رخ پھیر لیا اور کہا اگر بیداری کے حال میں تمہارے باطن میں چوں چرا نہ ہوتا تو تم خواب میں کیوں کہتے؟ اس معنی تو تم خواب میں کیوں کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یحییٰ منیری کہ اے صاحب طریقت، مرید کو سراپا تسلیم و رضا ہونا چاہیے، یعنی پیر کے آگے ہمیشہ جھکا ہوا ہونا چاہیے، پیر کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، ہمیشہ تسلیم یعنی جھکا ہوا، سر تسلیم جھکا ہونا چاہیے۔ بچے کو مردوں کے معاملات سے کیا سروکار؟ جو نابالغ بچے ان کو کیا پتہ رہتا ہے کہ بڑے لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کو کیا معلوم ہوتا ہے بڑے لوگ کام پہ جا رہے تو کیوں جا رہے ہیں، کسی سے کوئی بات کرے تو کیا کر رہے ہیں۔ اگر کہیں کہ اس وقت رات ہے، اگر پیر کہے کہ اس وقت رات ہے اور تم سورج دیکھ رہے ہو، اگر پیر کہے کہ اس وقت رات ہے اور تم سورج دیکھ رہے ہو، آفتاب دیکھ رہے ہو، تو تمہیں یہی کہنا چاہیے کہ میری آنکھیں خطا کر رہی ہے، بے شک رات ہی ہے، میری
آنکھیں خطا کر رہی ہے۔ یہ مشائخان اعظام جو ہے پیر کے حکم فرمودات کی اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ مریدی اور ارادت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک بہت سی راہیں ہیں، لیکن یہ راہ تمام راہوں سے زیادہ نادر اور زیادہ محبوب و عزیز ہے۔ لاکھوں میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اس ارادت کی منزل سے گزر جاتا ہے۔ میں دعا کروں گا مولا جو ہے صحیح معنی میں مرید اور مریدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مریدی کہتے کس کو ہے یہ بھی سمجھ کے چلیے۔ کہتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو القاسم غرگانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مریدوں میں انسان بھی تھے اور جنات بھی، یعنی وہ انسانوں اور جنوں کے پیر تھے، ہزاروں ہزار جن ان کے مرید تھے، اور ہزاروں ہزار مرید صاحب وقت تھے، صاحب وقت تھے۔ اس کے باوجود ابو القاسم غرگانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سارے جہان میں ایک ایسا مرید ڈھونڈتا ہوں، میں ایسا مرید ڈھونڈتا ہوں کہ جس کی کھال کھینچ کر اس میں بھوسا بھر دوں، کھال کھینچ کر بھوسا بھر دوں، کہتے اس کی کھال میں بھوسا بھر دوں، اس کے جسم پہ بھوسا رگڑ دوں، بھر کے آفتاب کی تپش میں لٹکا دوں۔ ذرا سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ سورج کی جب آپ کی چمڑی ایسے ادھیڑ لی جائے، اس پہ سورج کی گرمی گرے گی نا، اس سے ہی حال کیا ہوگی؟ کہہ رہے صرف وہ حال نہیں، اس کے اوپر بھوسا رگڑ دوں، اس پر بھوسا رگڑ لوں، اس کے بعد کیا عالم ہوگا تکلیف کا؟ اور کہتے ایسے جو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹکا دوں تاکہ سارا عالم اس سے سبق حاصل کرے کہ پیر کیا ہوتا ہے اور مرید کیا ہوتا ہے، پیر کا حکم کیا ہوتا ہے اور مرید کا پیر کے حکم پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے، تاکہ سارا عالم اس سے سبق حاصل کرے۔ بے شک یہ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں ابو القاسم غرگانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو لکھ رہے ہیں شیخ شرف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ، بندہ نواز کے سودراز، قادری، چشتی، سہروردی، یہ فردوسی سلسلے کے تمام مشائخ جو بزرگ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ خود مریدی کیے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں صرف بول رہے تھے، یہ خود بھی مریدی کیے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ مریدی کیا ہے اور مرید کون ہوتا ہے، مریدی کیا ہے اور مرید کون ہوتا ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو آگے ارشاد فرمایا کہ مرید و مریدی کی علامت ہے، کیا ہے؟ کہ پیر جو حکم دے اس کو بجا لائے، اگر وہ نہیں سمجھ میں آئے تو بھی۔ لیکن آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ گروہ صوفیہ کا کیا ہے؟ کہنا ہے کہ مرید پیر پرست ہوتا ہے، مرید تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی اطاعت ہے کہ اگر تمہارے حرکات و سکنات پیر کے ارشاد و فرمان کے موافق ہے تو تم پیر کے مرید ہو، اور اگر اپنی مراد اور اپنی خواہش کے موافق ہے تو تم اپنی مراد اور اپنی خواہش کے مرید، پیر کے نہیں، پیر کے نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ گروہ صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر پیر کسی مرید کو ایسے کام کا حکم دے جو دین کے خلاف ہو اور مرید اپنے دین کے خلاف پیر کے حکم کے موافق میں کرے تو وہ پیر کا مرید ہے، اور اگر پیر کے اس حکم کے خلاف اپنے دین کے موافقت میں عمل کرے تو وہ اپنے دین کا مرید ہے، پیر کا مرید نہیں، یعنی اپنے نفس کا مرید ہے، پیر کا مرید نہیں، پیر کا۔ تو بارہا یہ جو بڑے بڑے مشائخان اعظام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، آپ کو ایک ہی چیز بار بار سمجھا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اب اس چیز کو صرف ایک تھوڑے سے مختصر میں سمجھ لو کہ ایک جو ہے آدمی اگر ڈاکٹر کے پاس جائے تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ ڈاکٹر کے جا کے تھوڑی نہ بولے گا کہ مجھ کو میٹھی گولی دو، مجھ کو کڑوی گولی دو، مجھ کو یہ دوا دو، وہ دوا مت دو۔ ہاں، جو تیری بیماری ہے، جو تمہاری بیماری ہے، ڈاکٹر تمہاری بیماری کے اعتبار سے دوا تجویز کرتا ہے۔ ڈاکٹر میٹھی دوا بھی دے سکتا ہے، کڑوی دوا بھی دے سکتا ہے، ہاں، ڈاکٹر کبھی علاج کے لیے زہر بھی دے سکتا ہے، زہر کو زہر کاٹتا ہے تو کچھ ایسی بھی بیماری تھی کہ ڈاکٹر زہر ہی دے گا، کیا دے گا؟
تو وہ ڈاکٹر کو معلوم رہتا ہے، یہ اس کی گہرائی ڈاکٹر کو معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہم کو پیر کے حکم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو جو پیر کے حکم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو پیر کے حکم پر جو عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی عظیم انعام ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کو کبھی بھی قابو میں نہیں کر پاتے، وہ پیر کا حکم ہی ایسا رہتا ہے کہ جو ہمیشہ جو اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو ان کا دیکھتے ہی دیکھتے نفس جو ہے مانوس ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اماریت سے لوامہ سے مطمئنہ کے مقام کی طرف رجحان کرنے لگتا ہے۔ اور سب سے بڑی منزل جو یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کو کیسے اطمینان کی منزل پہ لے کر آئے، کیونکہ جب تک نفس آپ کا اطمینان کی منزل پہ نہیں آئے گا، آپ کی سیر باطن شروع ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ جیسے ہی آپ کا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مخاطب ہی اس نفس کو کیا ہے جو اطمینان والی نفس ہے، جو یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والے نفس ارجعی ربک، اپنے رب کی طرف دوڑ۔ تو یہ جو دوڑے گا یہ اطمینان والے نفس ہی دوڑے گا، اس لیے اپنے نفس کو اطمینان کے منزل پہ، تو وہ کب آئے گا؟ وہ پیر کے حکم پر عمل کرتے کرتے۔ ہاں، اور ایک آدمی اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے پیر کے حکم کا انتظار نہیں کریں، بلکہ پیر کی خدمت محبت سے کرے، کیا کریں؟ تو اس کے اوپر اور زیادہ انعام و اکرام ہوتا ہے۔ مولا کریم ہمیں جو ہے پیر کے حکم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات پیر کامل کا دامن عطا فرمائے۔ وہ پیر کامل جس کا وجود آپ کے باطن میں اثر انداز ہو، جس کی دوائیوں سے آپ کی باطن کی اصلاح ہو، اور جو خود ہی جو باطن کا ڈاکٹر نہ ہو، طبیب نہ ہو، جس کو باطن کا کچھ علاج ہی نہیں معلوم ہے، تو وہ پیر نہیں، پیر کے نام پہ دھبا ہے۔ اللہ رب العزت میرے مرشد کامل کے دامن کے صدقے ہر کسی کو جو ہے سیر باطن عطا فرمائے، اور اپنے نفس کے علاج کی پیر کے حکم کے ذریعے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔